بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 252 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 6 باتیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے، مگر کبھی تحویل قبلہ کا سوال نہیں کیا کہ شاید اللہ جل شانہ کی رضا عدم تحویل میں ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، جس کے بعد یہود و مشرکین نے بے بنیاد اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب یہ لوگ اعتراضات کریں گے کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہ بات کہنے والوں میں پیش رفاع بن قیس، کعب بن اشرف، رافع بن حرملہ، حجاج بن عمر، ربیع بن ابی الحقیق یہودی تھے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، کسی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اصل اطاعت میرے حکم کی ہے، نہ کہ سمتوں کی۔ جس طرف رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے، جس کو حاضر و ناظر ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آیت بر ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیت نمبر 177 میں۔ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین اسلام محض چند رسومات کا نام نہیں جنہیں صرف مسجد میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد چند احکامات کی جزوی تفصیلات کو ذکر کیا، جنہیں ابواب بر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان احکامات میں سے 2 حکم اس آیت سے پہلے اور باقی اس کے بعد۔ پہلے نمبر پر ابواب بر میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ صفا اور مروہ کی سعی کے متعلق آیت نمبر 158 میں فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ دوسرا مسئلہ آیت نمبر 173 میں
حرام اشیاء کے بارے میں فرمایا کہ حرام اشیاء مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بھوک سے مجبور ہے اور اس کا مقصد لذت حاصل کرنا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے بقدر ضرورت کھانا جائز ہے اور ایسے شخص پر کچھ گناہ بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پر آیت نمبر 178 میں قصاص کا متعلق فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اس میں قصاص کا حکم فرض کیا گیا کہ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ ان دونوں کے درمیان خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ اور عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جب مقتول کے اولیاء اور ورثاء قصاص کا مطالبہ کریں، البتہ اگر اولیاء معاف کر دیں یا پھر دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ احسان اور رحمت ہوگی۔ اور آیت نمبر 180 میں وصیت کے متعلق حکم فرمایا، اور یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور جب شریعت نے ہر ایک حصہ مقرر کر دیا تو یہ حکم بھی ساقط ہو گیا۔ 5ویں نمبر پر آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک روزے کے احکامات بیان فرمائے، روزے کی فرضیت، رمضان کی فضیلت، سحری اور افطاری کے اوقات، دن میں کن کاموں کی ممانعت ہے، رات کو کون سے کام کر سکتے ہیں، اور اعتکاف میں کن کاموں سے رکنا ہے، اور اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو پھر اس کی قضا کیسے کرنی ہے، ان مسائل کو ذکر کیا گیا۔ 6 نمبر پر آیت نمبر 188 میں ناجائز کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے منع فرمایا کہ کسی بھی ناجائز طریقہ سے مال کمانا جائز نہیں۔ جوا، چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت، سودی کاروبار وغیرہ یہ سب ناجائز ذرائع ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قمری تاریخوں کا استعمال جو فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی، اور کئی عبادات کا مدار ان کی پہچان پر ہے، ان کے متعلق فرمایا۔ اور آیت نمبر 190 میں جہاد کے متعلق اس کا حکم بیان فرمایا کہ مقصد جہاد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اور آیت نمبر 196 میں حج کے احکامات بیان فرمائے کہ حج کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے حرم مکہ میں جمع ہوں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حج کر کے مناسک ادا کریں۔ حج کے دوران خرید و فروخت کر سکتے ہیں، میدان عرفات میں جانا ضروری ہے، اور مناسک سے فراغت کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا حکم فرمایا، اور آباء و اجداد کے قصے بیان کرنے سے منع کیا۔ اور حج کا احرام مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 217 نمبر آیت میں مرتد کی سزا اگر سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو قتل کر دیا جائے۔ اور 281 میں نکاح کے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور آیت نمبر 222 میں ایام مخصوصہ میں مباشرت کے متعلق فرمایا کہ ان دنوں کے اندر مباشرت جائز نہیں۔ اور آیت نمبر 226 میں ایلا کے احکام بیان فرمائے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی خاوند یہ قسم کھائے کہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اب 4 ماہ گزر جائیں اور وہ اپنی قسم کو پورا کر لے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر قسم پوری نہ کی تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کی تعداد متعین کی اور 3 سے زائد اجازت نہیں دی۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
اور اگر اس کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ نظریہ یا روافض کا ہے یا قادیانیوں کا ہے۔ البتہ اگر مطلقہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور کسی وجہ سے دوسرے خاوند سے نباہ نہ ہو سکے یا دوسرا خاوند فوت ہو جائے، اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد عدت کے احکامات 228 نمبر سے 234 نمبر آیت تک بیان فرمائے کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک ایسا واقعہ بیان کیا کہ ایک قوم کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، ان میں سے کچھ لوگ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو زندہ فرما دیا، جس سے یہ سبق دیا کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 243۔ اس کے بعد 247 سے لے کر 251 تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کو بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ جو صرف خواص کو معلوم تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ حضرت طالوت کا قصہ کہ حضرت طالوت نے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ جو جہادی صفات کے ساتھ مالا مال تھے، اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی اور جالوت کو نیست و نابود کیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد بنی اسرائیل بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ کسی ایسی ہستی سے ہے، ورنہ یہ واقعہ تو عوام اس سے بالکل بے خبر ہیں، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہو گئی؟ اسی وجہ سے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میرے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مرنے والا زندہ ہے تو خود پیغمبر کی کیا شان ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جو سرخ ٹیلوں کے قریب تھی، تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی قبر مبارک میں حیات جسمانی بتعلق روح کا منکر نہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 170 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر بعض نادان لوگ تقلید فقہا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں صراحت موجود ہے کہ وہ لوگ اپنے ایسے آبا کی تقلید کرتے تھے جو خود بھی جاہل اور گمراہ تھے۔ فقہا کے علم اور ان کا ہدایت یافتہ ہونا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تقلید ممکنہ طور پر 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، ایمانیات میں، احکامات میں، تصوف میں۔ ایمانیات کے اندر تقلید کرنا جائز نہیں، اور احکامات میں غیر منصوص اجتہادی مسائل میں عامی کا مجتہد کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، یہ تقلید فقہا ہے جو کہ واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تصوف یعنی قلب کی کیفیات میں تقلید،
اس میں تقلید ممکن ہی نہیں۔ تو جس تقلید کا رد قرآن پاک میں کیا گیا ہے وہ ایمانیات میں تقلید تھی، اور اسی تقلید کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یقلدن احدکم دینہ رجلا فإن آمن آمن وإن کفر کفر، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی اس طرح تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائے، اور وہ کفر کرے تو یہ بھی کفر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔